کبھی 50,000 میں بھی گھر چل جاتا ہے اور کبھی 5 لاکھ میں بھی خرچے پورے کرنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ آج کی دنیا ایک فائنینشیل الگورتھم پر کھڑی ہے۔ ایسے میں برکت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب جانتے ہیں کہ 2+2 4 ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ آپ کے 2+2 میں برکت ڈال دے تو اس 2+2 کا ایفیکٹ یعنی اثر کئی گنا بڑھ جائے گا۔ اب سوال بنتا ہے کہ کیسے؟ دا آنسر از برکت، یعنی برکت کی وجہ سے آپ کا 2+2 رہے گا تو 4 ہی، مگر اس کا امپیکٹ ایکسٹرا آرڈنری ہو جائے گا۔ آلمائٹی اللہ اس 4 کی افادیت یعنی افیکٹونیس کو بڑھا دیں گے، اور پھر اس برکت والے 4 کا فائدہ بغیر برکت والے 4 سے کئی گنا زیادہ ہو جائے گا۔ برکت 2+2 4 کو اس کی لمٹ سے آگے پش کر دے گی، کوالٹی اور امپیکٹ کی سینس میں۔ یعنی برکت چھوٹی چیزوں کو غیر معمولی اور زیادہ مفید بنا دیتی ہے۔ فار ایگزامپل، کبھی کبھی چھوٹی جماعتیں بھی بڑی جماعتوں پر غالب آ جایا کرتی ہیں، جیسا کہ جنگ بدر میں ہوا۔ 1:3 کا ریشیو تھا، 313 بامقابلہ 1000+۔ اسمال مسلم آرمی کو آلمائٹی اللہ نے برکت عطا کی۔ اللہ نے ان کی کریج، اسٹریٹجی اور ریسورسز کے ایفیکٹ کو میگنیفائی کر دیا، یعنی بڑھا دیا، اور نتیجتاً وہ جیت گئے اور کثرت اسباب کے باوجود قریش ہار گئے۔ یعنی جس چیز میں بھی برکت ہو تو وہ اپنی اصل حد اور طاقت سے بڑھ کر معنی اور اثر پیدا کرتی ہے۔ کوانٹٹی بے شک کم ہو، لیکن افادیت یعنی سگنیفیکنس زیادہ ہو جاتی ہے۔ لیٹ سپوز آپ 1 گھنٹے میں کسی چیپٹر کے 4 یونٹس کور کرتے ہیں، مگر اللہ اگر برکت دے دے تو اسی 1 گھنٹے میں آپ بڑی آسانی سے 8 یونٹس کور کر لیں گے۔ ڈیوریشن یعنی دورانیہ وہی رہے گا، 1 گھنٹہ، لیکن اللہ نے وقت میں برکت دے کر اس کی افادیت یعنی ایفیکٹونیس بڑھا دی۔ یعنی برکت اللہ کی جانب سے عطا کردہ وہ فیسیلیٹیشن ہے جو صرف محنت، علم یا وسائل کے مطابق نہیں، بلکہ انسان کی نیت، اخلاق اور اللہ کے ساتھ تعلق کے مطابق بڑھتی یا ایمپلیفائی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ برکت کے کانسیپٹ سے ناواقف ہیں، حالانکہ آج کا انسان بہت اسمارٹ ہے۔ ہم نے ویلتھ کو مینج کرنا سیکھ لیا، فائنینشیل لٹریسی کی پیک پر ہیں ہم، مارکیٹ کریش کو اینٹیسپیٹ کر لیتے ہیں، انفلیشن ہیج کرنا جانتے ہیں، پیسو انکم جنریٹ کرنا آ گئی ہے ہمیں، لیکن کیا ہم سکون کیلکولیٹ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم بے یقینی کو ہیج کر سکتے ہیں؟ انسان مال کو کسی حد تک کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن اطمینان اور سکون کو براہ راست کنٹرول نہیں کر سکتا۔ یہاں برکت کا رول آ جاتا ہے، یعنی برکت صرف کوانٹٹی یا میٹیریل گین نہیں، بلکہ کوالٹی، امپیکٹ اور ایفیکٹونیس میں اضافہ ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ جو لوگ برکت کے مفہوم سے ناآشنا ہوتے ہیں وہ اکثر پیسے کے پجاری بن جاتے ہیں، بڑا پھونک پھونک کر پیسہ خرچ کرتے ہیں، بڑا سینت سینت کر رکھتے ہیں پیسے کو، جبکہ جائز ضروریات پر پیسہ خرچ کرنا اور اپنی کیپیسٹی کے مطابق اس پیسے سے کسی کی مدد کرنا برکت کا سبب ہے۔ برکت ایکچولی ریئل گیم چینجر ہے۔ یہ وہ انویزیبل بوسٹ ہے جو ہمارے ایکشنز کے رزلٹ کو نیکسٹ لیول رزلٹس میں بدل دیتا ہے۔ جیسے میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتی ہوں، آپ کسی بیوہ یا ضرورت مند کو نسبتاً کم کرائے پر اپنا گھر دے دیتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس کی حالت پتلی ہے تو میں اسے تھوڑی چھوٹ دے دیتا ہوں، کرائے میں کرایہ تھوڑا کم لے لیتا ہوں۔ کرایہ کم لینے سے میں زیادہ متاثر نہیں ہوں گا، لیکن اس غریب کا بھلا ہو جائے گا۔ اب یہ جو آپ نے اسے آسانی دی ہے، اسے فیسیلیٹیٹ کیا، اللہ آپ کو اس سے کئی گنا زیادہ فیسیلیٹیشن دیں گے اور اس کرائے میں آپ کو برکت دیں گے۔ حالانکہ بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ کرایہ کمپیریٹیولی کم مل رہا ہے، یعنی مالی فائدہ کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ اس کم میں برکت ڈال دیں گے۔ یہ برکت آپ کی نیکی کا آفٹر ایفیکٹ ہے۔ آپ نے اسے فیسیلیٹیٹ کیا، آلمائٹی اللہ نے آپ کو۔ نیکی کے ثمرات خیر و برکت کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، اور اس کی ایگزیکٹ اپوزٹ کیفیت آپ کو سود کے کیس میں نظر آتی ہے، جس میں بظاہر بڑا پیسہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن کثرت کے باوجود سود کا انجام تنگ دستی ہی ہوتا ہے۔ سود میں برکت نہیں، برکت کوانٹٹی کو کوالٹی میں ٹرانسفارم کرتی ہے۔ برکت مقدار سے زیادہ کیفیت کا نام ہے۔ کبھی تھوڑا پیسہ بھی کافی ہو جاتا ہے اور کبھی زیادہ پیسہ بھی کم پڑ جاتا ہے۔ یعنی برکت کا کانسیپٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ صرف کمائی میٹر نہیں کرتی، بلکہ نیت، اخلاق، شکر اور آلمائٹی اللہ سے کنیکشن بھی نتائج پر اثر انداز ہوتے ہیں۔
اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر شخص کی زندگی میں برکت یونیک اور کانٹیکسٹ اسپیسیفک ہوتی ہے۔ برکت کی کئی ڈائمینشنز ہو سکتی ہیں۔ ایک شخص کے لیے مال میں اضافہ برکت ہے، تو کسی کے لیے برکت صحت، سوچ، علم، عمر، وقت اور تعلقات میں ہے۔ یعنی برکت صرف مادی چیزوں تک محدود نہیں۔ کسی کے لیے مادی چیزوں جیسے مال وغیرہ میں برکت ہو سکتی ہے، تو کسی کے لیے نان میٹیریل چیزوں میں جیسے علم، عمر، تعلقات اور صحت وغیرہ۔ برکت کی وجہ سے آپ کے کام آسان ہو جاتے ہیں، تھوڑے وسائل میں بھی بڑے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں، اور آبویسلی یہ آلمائٹی اللہ کی دین ہے۔ انسان مال کما سکتا ہے مگر اس مال میں خیر، سکون اور اثر انگیزی پیدا نہیں کر سکتا۔ برکت آلمائٹی اللہ کے اختیار میں ہے، اسی لیے اگر کم ایکسپوجر اور ایکسپیرینس کے باوجود آپ کو مینٹل کلیئرٹی اور وزڈم حاصل ہو جاتا ہے تو یہ بھی برکت ہی کی ایک شکل ہے۔ برکت زندگی کے ہر پہلو میں آسانی، سکون اور اثر پیدا کرتی ہے۔ برکت کا مطلب یہ نہیں کہ مشکلات نہیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی مگر آپ ثابت قدم رہیں گے۔ آپ کی انکم محدود ہو مگر اس کے باوجود آپ کے گھر کے ایکسپینسز اچھے سے مینج ہو جاتے ہوں، لائف میں فل ٹینشن کا سین ہو، ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی بڑے بڑے مسائل موجود ہوں مگر آپ کا دل اور دماغ الائنڈ ہوں، آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوں، آپ پرسکون ہوں کہ آلمائٹی اللہ کی مدد ضرور آئے گی، بدترین پریشانی میں بھی آپ نیگیٹو نہیں ہوتے، آپ وائی می والا رولا نہیں ڈالتے، آپ کو سوسائڈل تھاٹس نہیں آتی، لائف پریشر ڈالتی ہے مگر آپ پریشر کوکر نہیں بنتے، باہر کیوس ہے، اسٹارم ہے، بڑے آڈ سرکمسٹانسز ہیں مگر آپ اسے پارٹ آف دی ڈیوائن پلان کنسیڈر کرتے ہیں، وکٹم نیریٹو نہیں اپناتے، آپ کا ایمان کولیپس نہیں کرتا، آپ توکل کو چوز کرتے ہیں، آپ پریشانیوں کو ٹیمپریری فیس سمجھتے ہیں اور اللہ کے لمٹ لیس وزڈم پر یقین کرتے ہیں۔ آپ کے لیے مشکلات بھی گروتھ اپرچونیٹیز بن جاتی ہیں، آپ کے کلوز ونز آپ کو ڈچ کرتے ہیں بٹ یو ریمین ان افیکٹڈ۔ اللہ نے آپ کی ایموشنل ڈپینڈنس ان پر ختم کر دی ہے، جس کے نتیجے میں آپ انر اسٹرینتھ گین کر لیتے ہیں، آپ رشتے ناطے برقرار رکھتے ہیں مگر تھرڈ کلاس ججمنٹس اب آپ کو ایموشنلی ٹرین نہیں کرتی، آپ کو مینٹل اسٹرینتھ حاصل ہو چکی، بڑا ہی زبردست بیلنس آپ اچیو کر چکے ہیں، بے اولاد ہونے کے باوجود آپ لیگیسی چھوڑ کر مرتے ہیں، آپ کا نام فیملی ٹری میں نہیں لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے، آپ بایولوجیکل نہیں بلکہ انٹلیکچوئل اور اسپریچول وارث چھوڑ جاتے ہیں اپنی نالج، کریکٹر اور کنٹریبیوشن کے تھرو، آپ اپنے سرکل میں سب سے ماٹھے ہوں مگر اللہ نے آپ کو لوگوں کے دلوں میں عزت بخشی ہو، آپ رسپیکٹڈ اور کریڈیبل ہوں، آپ ماٹھے ہوں مگر پھر بھی آپ مطمئن یعنی فلفلڈ ہوں، آپ کی شکر گزاری عروج پر ہو، آپ ایک کمپیریزن فری لائف گزار رہے ہوں، نو کمپٹیشن مائنڈ سیٹ ہو آپ کا، سب کانشیسلی آپ دوسروں کی گروتھ یا سکسیس کو تھریٹ نہ سمجھتے ہوں، دوسروں کو کامیاب دیکھ کر آپ انسیکیور نہ ہوتے ہوں، آپ کو جیلسی نہ ہوتی ہو، کسی کو نیچا دکھانے میں آپ اپنا ٹائم اور انرجی ویسٹ کرنے کے قائل نہ ہوں، آپ اسپریچول گروتھ پر بلیف کرتے ہوں، آپ صحیح اور غلط میں فرق کر سکتے ہوں، آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اس پرفتن دور میں وہ دین کی طرف انکلائنڈ ہو، آپ ایک پرانے سے محلے کے خستہ حال گھر میں رہتے ہوں مگر ان ایکسپیکٹڈلی آپ کی بیٹی کا رشتہ ایک نہایت اچھے، معقول اور قدر کرنے والے گھر میں ہو جائے، جبکہ آپ یہ سوچ کر ہلکان ہوا کرتے تھے کہ اس خستہ حال گھر میں رہتے ہوئے بیٹی کا رشتہ ہونا ممکن ہی نہیں، آپ کا بیٹا ایک ایوریج سے انسٹیٹیوشن سے پڑھ کر ایک بہترین فرم میں لگ جاتا ہے، آپ کا چھوٹا سا گھر آپ کو جنت کا ٹکڑا لگتا ہے، یہ ہے برکت اور برکت کے ثمرات۔ یعنی برکت کو ہم ایک ایسے غیر معمولی اثر کے طور پر دیکھ سکتے ہیں جو مادی قوانین کی قید سے آزاد ہو۔ دنیا میں ہر چیز کوز اور ایفیکٹ کے تحت چلتی ہے مگر برکت بالاتر ہے ان مادی قوانین سے۔ برکت ان ایکسپیکٹڈلی یعنی غیر متوقع انداز میں آتی ہے، کبھی محنت سے زیادہ، کبھی اچانک سہولت یا آسانی کے طور پر۔ یعنی برکت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کائنات صرف ڈٹرمنسٹک نظام پر مبنی نہیں بلکہ اس میں غیبی حکمت اور رحمت بھی شامل ہے۔
انسان جو بھی کام کرتا ہے اس میں ہمیشہ ایک غیر یقینی فیکٹر ہوتا ہے۔ محنت، پلاننگ اور عقل سب کے باوجود نتائج ہمیشہ انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں۔ آپ اسباب اختیار کر سکتے ہیں مگر نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مکمل کنٹرول ناممکن ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں برکت اور غیبی حکمت نمودار ہوتے ہیں۔ برکت اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکتے۔ بجٹ، پلاننگ، اسٹریٹجی سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اگر اوپر والے کی مرضی نہ ہو۔ چلیں اب ایک امیجنری کیس ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر کسی امیر کبیر بندے کی لائف میں برکت مسنگ ہو تو کیا ہوگا؟ اگر ایسے شخص کی لائف میں برکت مسنگ ہو تو بے شک اس کے پاس قارون کا خزانہ ہو، وہ تب بھی فلفلڈ یا مطمئن نہیں ہوگا۔ نو میٹر واٹ ہز بینک اکاؤنٹ سیز، اسے سب کچھ کم ہی لگے گا۔ اس کی لائف میں لسٹ اور گریڈ کا نیور اینڈنگ چکر چلتا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ برکت مسنگ ہے۔ کیا ہوا؟ نہیں سمجھے؟ سمجھاتی ہوں۔ اگر ایک ارب پتی کی لائف میں برکت نہ ہو تو وہ دولت، شہرت اور آسائشوں کے باوجود بے سکونی، بے چینی اور عدم اطمینان کا شکار ہوگا۔ باہر سے وہ نیکسٹ لیول لگژری لائف جیتا نظر آئے گا مگر اندر سے ایموشنلی بینکرپٹ۔ ہر چیز اویلیبل ہونے کے باوجود سیٹسفیکشن نہیں ہوگی۔ دولت ہو مگر سکون نہ ہو، گھر ہو مگر گھر والے مخلص نہ ہوں، وقت ہو مگر وقت میں خیر اور معنویت نہ ہو۔ ایسی لائف کا کیا فائدہ جس میں یہ سب مسنگ ہو؟ برکت دراصل کیفیت کا نام ہے۔ جب برکت نہ ہو تو زیادہ بھی کم لگتا ہے اور جب برکت ہو تو کم بھی کافی لگتا ہے، اور جب کم بھی زیادہ لگنے لگے تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے، آپ جیلس نہیں ہوتے، آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، حرص کی جگہ قناعت آ جاتی ہے، مستقبل کا خوف کم ہو جاتا ہے، توکل بڑھ جاتا ہے، آپ کمپیریزن اور کمپٹیشن کے پریشر سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور اصل کامیابی یہی ہے کہ آپ پرسکون ہوں۔ یہاں یہ سمجھیں کہ برکت صرف چیزوں میں نہیں بلکہ دل، دماغ اور سوچ میں بھی ہو سکتی ہے۔ ایک بڑی مشہور کوٹیشن ہے، یور مائنڈ سیٹ از یور ماڈرن مورل کیپٹل، یعنی فائنینشلی رچ ہونا سیکنڈری ہے، سب سے بڑی دولت یعنی الٹیمیٹ ویلتھ جو ہے نا وہ ہے آپ کا مائنڈ سیٹ۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا مائنڈ سیٹ آپ کی پوری لائف پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ کیسے سوچتے ہیں، کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں اور کیا چوز کرتے ہیں، یہ سب چیزیں آپ کی زندگی کی ٹریجیکٹری کو ڈیفائن کرتی ہیں، کیونکہ یہ وہ بنیاد ہے جس پر ہمارا ہر عمل، ہر احساس اور ہر فیصلہ کھڑا ہوتا ہے۔ ایک مثبت سوچ رکھنے والے کو دنیا امکانات سے بھری نظر آتی ہے مگر منفی سوچ کے حامل افراد کو دنیا کی تمام نعمتیں بھی کم اور ناکافی لگتی ہیں۔ اب سوچیں، اگر اللہ آپ کے مائنڈ سیٹ کو برکت والا بنا دیں تو آپ کو ویژن، کلیئرٹی اور ریزیلینس حاصل ہو جائے گی، اور یہ چیزیں مل کر آپ کی لائف ٹریجیکٹری کو اسموتھ، پرپسفل اور گروتھ اورینٹڈ بنا دیں گی۔ برکت حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ آلمائٹی اللہ سے اپنا کنیکشن اسٹرانگ کریں، اپنی نیت خالص کر لیں اور اللہ کے بندوں کو فیسیلیٹیٹ کریں اور اپنی کیپیسٹی کے مطابق ان کے کام آئیں۔ لیگ پلنگ چھوڑ دیں۔ اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہیں تو آسانیاں تقسیم کیجیے اپنی کیپیسٹی کے مطابق۔ جینے دیں لوگوں کو، کسی کی زندگی میں ایموشنل لینڈ مائنز مت بچھائیں، کسی کی آنکھ میں آپ کی وجہ سے آنسو نہ آئے۔ نفرت، حسد اور غصہ برکت کے دشمن ہے۔ ہر چھوٹی بڑی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیجیے، شکر کرنے سے موجودہ چیزوں میں اضافہ اور سکون آتا ہے۔ یہی سمجھانا تھا، بہت شکریہ۔